ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35 کی تلاوت آپ نے سماعت فرما لی۔ کل ہمارا درس تھا کہ اے مسلمانوں، بہت سارے اہل کتاب کے علماء اور پیر وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ خطاب ملا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھاؤ۔ ہمیں بھی جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ چیز اللہ بتا دیتا ہے کہ ایسے خطرہ، ایسے نہیں کہ ہم یہ تو اہل کتاب مخاطب ہیں اور ہم تو بڑے پارسا ہیں نا، نہیں، ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ ہمیں رب کریم نے یہاں فرمایا کہ ماہ رمضان کا جب ذکر ہوا تو اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور پھر آگے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک مسلمانوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر، تو ایسے نہ کرو، ایک دوسرے کا مال نہیں کرو، تمہارا مقدر تم۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی عوام تو چھوڑے، ان کے پیر اور مولوی حرام خور جب ممبر کے وہ محراب اور ممبر کے وارث حرام خور بن گئے تو ہم تو گئے۔ جو بچانے والے ہیں جب وہ حرام خور بنے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو بنی اسرائیل میں یہ چیزیں ہو گئی تھی، اور ہمارے ہاں کوئی کم نہیں ہے، یہ مت سمجھنا۔ جتنی فرقواریت میں مولوی لگے ہوئے نا، یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہتا پیسہ آئے گا۔ کیوں؟ ہر حرام خور کو پیچھے سے سپورٹ ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں میں لڑائی ڈالو۔ اصلاح کرنے والے کہ غیر سخت مخالف ہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کر رہا ہے، لیکن جو نہ محلے میں کوئی نمازی بنا رہا ہے، نہ کوئی زنا سے بچا رہا ہے، نہ شراب سے بچا رہا ہے، بس شغلہ بیان ہی کرتا ہے، کہہ دے سبحان اللہ کیا تقریر کی، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ لوگ کہہ دے سبحان اللہ۔ تقریر وہ ہے کہ سننے والا اگر فرعونی ہے تو وہ چکرا جائے کہ ہاں آج تو مولانا صاحب نے ہماری صحیح ریٹ لگائی ہے، بے نمازی ہو تو ان کے کان کھل جائے۔ نہیں وہ ایسے تقریر کرتے، وہ کہتے مجھے تو یہ چاہیے، مجھے مسجد سے نہیں نکالو بھائی، تقریر وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ تو یہ ایسے بدبخت پیر اور علماء تھے کہ لوگوں کے مال بھی کھاتے تھے، چندے بھی جمع کرتے تھے، دوسرے طرف ان کو دین، ان کا حق ہے نا، یہ آپ لوگوں کا حق، اتنے افراد جمع ہیں کہ عالم دین ہمیں حق بات کرے گا اور ہمیں نجات ملے گی، یہی بات ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی، یعنی اگر یہ میں نے اعلان کیا ہے میں اس کا مخالف ہوں، اگرچہ جائز ہے کہ درس قرآن کے بعد لنگر ہوگا، پھر تو وہ پیٹو بھی آ جائیں گے کہ بھائی چکن بریانی تو آج کل کتنے روپے کلو ہے؟ 500 600، تو بھائی امام سے فری میں کھلاتا ہے، چلو اینڈ میں تو میں اس چیز کا مخالف ہوں۔ درس قرآن ہو کوئی بھی ہو، کچھ نہیں کھلاؤں گا، تاکہ پتہ چلے جو محفل میں آتے ہیں پیٹ کے لیے آتے ہیں یا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آج کل کئی یعنی دکانداریاں دنیا کے، میں ایک چیز بتا دوں کہ
بعض لوگ کہتے ہیں بڑا پروگرام کہ اس نے 10 لاکھ روپے لگائے. کتنے؟ بڑے بڑے نعت خوان بلائے. ویسے مولویوں سے تو ڈرتے ہیں، خاص کر میرے جیسے مولویوں سے تو بہت ڈرتے، کہتے ہیں ان کو سیٹ پہ رکھو بھائی. تو وہاں پھر کیا کرتے ہیں، 2-3 وڈیروں کو پکڑ لیتے ہیں. بولے کیا ہو رہا ہے یار، آپ ویسے بھی کروڑ پتی ہے نا، ایک ٹکٹ ویزا عمرے کا ویزا آپ کی طرف سے ہو گیا. مبین کہتے ٹھیک ہے بھائی ہو جائے گا. ایک ثاقب کہتے میرے ایک طرف سے ہو گیا، ایک جمال کہتے میرے طرف سے ہو گیا. ایسے وہ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو 1 درجن جو ہے نا عمرے کے ٹکٹ. اب لوگوں کو جمع کرنے کی وہ کھیل دیکھو، کھیل ایسا نہیں. اللہ سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے، لیکن یہ چال کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگ آئیں گے. ہر ایک بولے گا کہ میرا ٹکٹ ہو سکتا ہے نکلا ہے. اب اس کے جیبوں سے کچھ نہ کچھ نعت خوانوں کے، اور وہ کیا ماشاءاللہ کیا پروگرام کیا. تو بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے مدرسوں میں نہیں دے سکتے، تو مدرسے کو طلباء کہا کہ غریب ہے، بیوہ بے سہارا ہے، ایسے کسی عالم دین شیخ القرآن شیخ الحدیث کو بھیج دو کہ اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ کون سا طریقہ تو نے بنایا؟ اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اسے سرکار نہیں ہے، سیٹ کو پسانا تھا اور عوام کو پسانا تھا. تو یہ پروگرام کہتے بیچ میں کچھ کالا کالا ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، ان کا بیڑا غرق ہوا. ان کا بیڑا، ان کے مولویوں کا نام کتے کے نام کے ساتھ آیا. یہ آیت میں اکثر بولتا رہتا ہوں، آج پریکٹیکل دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ آیت آپ لوگوں کو ویسے بھی یاد ہے کہ بلعام بن باورا یہ پہنچا ہوا تھا. کیا تھا؟ یہ پہنچا ہوا تھا. بڑے شعلہ بیان تھے، وہ بڑے دم درود والے تھے، پہنچے ہوئے تھے. تو میں اکثر ہی بولتا ہوں کہ 176 نمبر آیت سے 176 نمبر آیات ہے. تو یہ دیکھیں مثلو کا مثل الکلب، یہ بلعام بن باورا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، دنیا داروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی طرف اخلد الی الارض، یہ دنیا کی طرف مائل ہوا اور گیا. تو آج کے آیت میں فرمایا کہ انہیں خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کے، جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کے آگ سے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یحمى علیہا فی نار جہنم. دنیا کی آگ سے اگر کوئی چیز تپ جاتی ہے تو وہ کیسے جلاتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جہنم کے آگ سے ایسے. اللہم اجرنا من النار یا رب. فتقوا، رب فرماتا ہے پھر ان دنیا داروں کو داغ دیے جائیں گے. اللہ کے ہاں کوئی بھی ہو، نیکوکار ہو، یہ نہیں کہ مولوی بن گیا تو نجات پائے گا، نہیں. یا مولویوں کا ذکر ہو رہی ہے، مولویوں کا ذکر، پیروں کا ذکر ہو رہا ہے. کن کا؟ بنی اسرائیل کے پیروں کا ذکر ہو رہا ہے. میرے نبی نے پہلے اعلان کر دیا وہاں تو 72 تھے، یہاں 73 بنیں گے. یہ ان سے بھی آگے ہوں گے، ان سے بھی آگے ہوں گے. یہودیوں میں 71 بنے تھے. عیسائیہ بولا ہم کوئی کم نہیں ہے، ہم 72 بنا دیتے. ہم نے بولا ہم اللہ کی پناہ. جباہم، ان کے پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوں کو، وظہورہم، اور ان کے پیٹوں کو، یہاں اور یہاں اور یہاں. اللہ اکبر. وجہ کیا تھی؟ کہتے جب یہ کسی غریب کو دیتا، یہ دولت تو اللہ نے دی ہے، تو اس کے ماتھے پر بھلے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، دولت مند رشتہ دار کسی غریب رشتہ دار کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھے تو اس کے ماتھے پر فوراً 12 بجے. یہ پریکٹیکل آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. یار یہ پھر آ گیا، پھر میرے خیال ہے آٹا اس کے پاس نہیں ہوا. یہ میرے محلے کے بھی چند واقعات میرے پاس ہیں. بھئی اللہ نے تمہیں کروڑ پتی بنایا اور اس کو جو ہے نا ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا. تیرے ان کروڑوں خربوں روپے سے اگر مہینے میں اس کے پاس 3-4 ہزار چلا جائے تو کیا ہوتا ہے. لیکن انہیں ذلیل کرنا، انہیں پھر بے وقوف کہنا کہ اچھا فوراً اس پر فتویٰ لگ جاتے بے وقوف ہے.
غریب پر سب سے پہلے فتویٰ لگتا ہے بیوقوف، انہیں سمجھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دولت مند کی بات بھی سنی جاتی ہے، ان کو رشتہ بھی دیا جاتا ہے اور ان کو جرگ میں بٹھایا بھی جاتا ہے، اور غریب کو بولے تمہیں شرم نہیں ہے تو ہمارے گھر رشتہ لینے آیا ہے، بھلے وہ بڑا دیندار وفادار ہو، کیونکہ یہ دین انہوں نے سنا نہیں، ورنہ حضور کا فرمان سامنے آتا کہ فاظفر بذات دین تربت یداک، اے میرے امتی قبر میں جانا ہے، ارے دیندار کا انتخاب کرو، بڑا وفادار ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے نبی کا وفادار ہے، ارے وہ اپنے سسرال والوں کا بھی وفادار رہے گا، غریب تو ہوگا لیکن وفادار ہوگا، پیسے والا تو ارے تمہیں ذلیل سمجھے گا، تو نے تو بیٹی کو وہاں دیا جہاں تمہیں پیسے پر امریکہ میں لڑکا، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں غریب ملک کے مسلمانوں کا نام لینا بھی جرم ہے، ہم وہ مسلمان بن گئے، میں اپنے مسلمانوں کے ملک افغانستان کا کبھی کبھی نام لیتا ہوں، محلے میں جو شیطان تھے انہوں نے بولا دیکھ صحیح خطرناک انسان ہے، انہیں امریکہ کا نام لو، یورپ کا لو، ننگوں کا، شرابیوں کا، بدکاروں کا نام لو، ارے زبردست مولوی ہے، لیکن افغانستان جیسے جس پر ہمیشہ غیروں نے ظلم اور زیادتی کی، ان مسلمانوں کا نام لو تو ارے تو نے افغانیوں کا نام لیا، بیچ میں کچھ کالا کالا ہے، اتنا غیروں نے ہمیں ڈرایا کہ ان کا نام بھی نہ لینا ورنہ تمہیں بھی پکڑ لیں گے۔ سبحان اللہ، کیا غیرت ہے بھائی، ہاں یہ پریکٹیکل میرے مقتدی وہ موجود ہیں جنہوں نے بولا کہ دیکھ اپنے امام سے دور رہو، یہ کبھی کبھی افغانستان کے مسلمانوں کا بھی نام لیتا ہے، اور ہم تو ہمیشہ افغانستان ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، جو بھی ہیں، ہم پر تو فرض ہے بھائی ان مسلمانوں کی مدد کرنا، ہمارے فرائض میں اللہ توفیق دے۔ اور پھر کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے تمہارے جانوں کے لیے، تم نے اپنے لیے خزانے جمع کیے تھے جیسے قارون نے جمع کیے، تو اب چکھو اس خزانوں کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے، اب اس کا مزہ بھی چکھو۔ یاد رکھیے اس آیت مقدسہ میں بڑا اختلاف ہے، لیکن چونکہ ناتخواہ حضرات موجود ہیں، ہر اتوار کو آتے ہیں ماشاءاللہ، اس کا لب لباب یہ ہے کہ مال جمع کرنا اور انہیں یہ سزائیں دی جائیں، یہ اس کا خلاصہ ہے، ورنہ میرے پاس یہ پوری حدیثیں ہیں، پورے وہ دیا ہے، یہ اس کے لیے برا ہے جو اس مال کے ذریعے برا ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، لوگوں پر تکبر کرتا ہے جیسے قارون نے کیا، جیسے بہت سارے فرعونیوں نے، دنیا داروں نے کیا، دین کے خلاف انہوں نے بدکاریوں، شرابوں اور فحاشی عریانی کو سپورٹ کیا، تو وہ مال بہت برا ہے، اور وہ مال جس کو صحیح ذریعے سے کمایا جاتا ہے، یہ عقیدہ سیکھو کہ آپ کو کل کوئی بھی حدیث سنا سکتا ہے کہ دیکھیں بھائی مال کہاں جمع ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، وہ تمام سوالات اسی کے ضمن میں تفسیروں میں ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دیں گے، حدیث سے بھی پیش کر دیں گے کہ تم کس طرح کسی کو کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جمہور کا موقف یہی ہے، آپ مال جمع کر سکتے ہیں حلال ذرائع سے، اور وہ خزانہ نہیں کہلائے گا، وہ گرم جہنم کے آگ سے نہیں کیا جائے گا، جبکہ اس کا حق جو زکوٰۃ ہے اپنے ادا کیا، کیونکہ صاحب ثروت وہ حج بھی کر لیتا ہے، عمرے بھی کر لیتا ہے، مساجد، مدارس، بے سہاروں پر بھی، تو وہ مال
جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. لیکن مال پر کنٹرول بہت مشکل ہے، یہ یاد رکھیں. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا نا، اب اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، 10 مقامات پہ یہ آیتیں ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، 10 جگہ. اور ایک جگہ ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اللہ کا اگر رزق میں فراوانی کر دے. ہم سب ادھر وہ لوگ ہیں جو نارمل لوگ ہیں. میں خود کہتا ہوں یا اللہ شکر ہے میں ایک دولت مند گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، ورنہ میں تو پتہ نہیں کتنا متکبر کتنا ہوں. اب تو ہم نے پڑھا تو سمجھ آ گئی، انسانیت ہم نے مدرسوں میں سیکھ لی کہ انسان کو اللہ نے کتنا عظمت والا بیڑ، اور فرعونیوں کو پہچان لیا. ان سے ہمارے مخاطبے ہوئے کہ ہاں باقی اس دنیا میں تو بڑے ہم بھی ایسے ہوتے، اللہ نے بچایا. اب اللہ فرما رہا ہے اگر میں رزق میں فراوانی کرتا ہوں تو بغاوت کرے گا یہ انسان. قارون نے بغاوت کب کی؟ ابتدا میں نہیں بھائی، بڑا عالم وہ توریت بنا، بڑا اچھا تھا، لیکن جب مال آیا اس کے بعد وہ باغی بنا. یہاں کہ وہ لوگ کو مان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے عطا کہ علم عطا کہ وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ نے وجاہت عطا کہ آپ محلے کے لیے کچھ کام کر سکتے تو آگے بڑھو. ہر انسان میں وجاہت نہیں ہوتی، بھاگ دوڑ کے یہ ہر ایک انسان کا کام نہیں ہے، ہر کسی کی بات لوگ نہیں سنتے. اگر آپ کے پاس یہ قوت ہے آگے بڑھو. تو جو بخل کرتے وہ یہ نہ سوچے کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ، ان کا مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ سورت بھی لکھی کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر طعنہ دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے تباہی ہے. طعنہ دینا، غیبت کرنے والا ہمارے محلے میں کئی ہیں. الذی جمع مالا وعدہ، وہ پیسے والا ہے جو پیسہ کماتا ہے پھر گن گن کے جمع کرتا ہے. اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے میرا مال مجھے ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا. اس کی غلط فہمی ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسے نہیں ہے. وہ چورا چورا کرنے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا. لینبذن، پھینک دیا جائے گا. فی الحطمہ، چورا چورا کرنے والی آگ میں. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو مخاطب کیا پتا کہ چورا چورا کرنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کون سی ہے؟ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. اللہم اجرنا من النار. اور یہ آگ انہا علیہم مؤصدہ، ان پر جہنمیوں اور اس دولت پرستوں جو حرام طریقے سے مال کا ہر طرف سے بند ہوگی، کہیں راستہ نہیں ہے کہ نکل جائے. آگ کے شغلوں میں بند. فی عمد ممددہ، اللہ اکبر، بھڑکتے ہوئے شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں میں. تو یہاں جو آیت مبارکہ پیش ہوئی تو یاد رکھیں جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے قبر سے، ہم اپنی جگہ سے اپنے قدم نہیں ہٹائے پائیں گے. یہ سوالات ابھی سے یاد رکھو، 5 سوالات ہوں گے. عن عمری فیما ابلاہ، زندگی کہاں ختم کر دی تو نے، اور جوانی میں جوانی کس میں گزاری. افناہ و ابلاہ، اللہ اکبر. بولے فلمیں دیکھنے میں، فسادوں میں، اللہ کی پناہ نہیں. مسلمان جوان وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. توبہ کردن
5 وقت کی نماز پڑھنا، دیکھ لینا پھر کتنا ذہن میں سکون آتا ہے، جہاں بھی ہو نماز پڑھو۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، بڑھاپے میں اعمال صالحہ نصیب کرے وہ بھی قبول ہے، رسول اللہ کی برکت ہے، لیکن بولے یہ بھیڑیوں کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ وہ جب شکار نہیں کر سکے کہتے بس اب نہیں کر۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ایسے جوانی زندگی کہاں گزاری، جوانی کو الگ ذکر کیا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اگر کچھ کر سکتا ہے فائدہ کی تب بھی جوانی میں، کچھ اگر اعمال صالحہ بھی کر سکتے جوانی میں، برائی بھی کرے تو جوانی، بڑھاپا تو بس اللہ خیر۔ نمبر 3، مال کہاں کمایا، یہ پوچھا جائے گا۔ من این اکتسبہ من این اکتسبتہ، تو نے مال کہاں کمایا، اس نے یہ مال کہاں کمایا، وفیما انفقت، یہ مال کہاں خرچ کیا۔ تو کہتا میں گٹ کے کھا کے میں نے تو مزے اڑائے، بھلے تیرے، اچھا تو نے سمجھا میرا ہے، یہ تو قارون نے کہا یہ میرا ہے، میرا نہیں ہے، سب اللہ کا، ہماری جان بھی ہماری، یہ آنکھیں بھی ہماری نہیں ہے، ورنہ ہماری ہوتے تو ہم کچھ بھی کر لیتے، نہیں کر سکتے نا، صرف اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں بس، ورنہ ہماری ہوتے تو نہ پوچھا جاتا۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 4۔ اور ماذا عمل فیما علم، جو اللہ نے تمہیں علم شعور دیا اس پر عمل کتنا کیا۔ 5 باتیں۔ تو آج کا موضوع تھا کہ مال کے ذریعے قیامت کے دن انسان انتہائی برباد ہوگا۔ رسول اللہ کی پیاری امت، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ رات دن کوشش کرتی ہے کہ اللہ کے رضا میں اپنی زندگی، خود بھی کھاتا ہے تو نیت کر لیتا ہے یا اللہ اس جسم کو اس لیے کھلاتا ہوں کہ تیری بندگی کر سکوں پیاری نبی کے محبت میں۔ ہاں، شادی کرتا ہے تو تب بھی کہتا ہے یا اللہ تیرے نبی کی سنت کو، یعنی ہر عمل، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچائے، فقر سے بھی بچائے، اللہ وہ دنیا دے جس سے اللہ کی رضا مل جائے، جیسے پیاری نبی کے صحابہ نے اپنا سب کچھ اللہ کی دین پہ قربان کر دیا۔ یا اللہ اہل محلہ یہاں کے حاضرینوں کو اجر عظیم عطا فرما، پیارے اللہ ان میں جو بیمار ہے انہیں صحت دے، یا اللہ جو محرومین ان کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔